हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई की कुछ काफ़ी अहम वीडियो पिछले कुछ हफ्तों में आपने बहुत पसंद की हैं। हाल ही में आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान रिसालत की सालगिरह यानी ईद बेसत के मौके पर एक अहम तकरीर की है। इस बार ये ईद 27 जनवरी मंडे को थी। तेहरान में होने वाली इस तकरीर के मौके पर ईरान की मौजूदा सरकार और गुज़िश्ता सरकारों के जिम्मेदारों और अहम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल की ईद बेसत बहुत ही खुशी के साथ आई है, जबकि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल को एक लंबी जंग में शर्मनाक तरीके से हराया है। इसमें दुनिया की तमाम जालिम ताकतों को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईद बेसत की अहमियत और इसके साथ मिलने वाली उम्मत मुस्लिमा को कामयाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत अहम बातें कही हैं। चूँकि आपने आयतुल्लाह ख़ामेनेई की अब से पहले पेश की गई तकरीरों को काफ़ी पसंद किया है, इसलिए यह तकरीर भी आपके सामने पेश की जा रही है। आज की इस वीडियो में आयतुल्लाह ख़ामेनेई की फ़ारसी ज़बान की असल तकरीर को बेहतरीन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई की तकरीर से ईरान की पॉलिसी और इनकलाब की रूह सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। इसे पाकिस्तान के अल बलाग ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उर्दू तर्जुमे के साथ पेश किया गया है। ये वीडियो पेश करते हुए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए आयतुल्लाह ख़ामेनेई को बराह रास्त सुनते हैं और समझते हैं, देखें उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनिल अत्हरीनिल मुंतजबीन الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث رو. آپ سبھی حاضرین محترم، ایرانی عوام اور پوری امت اسلامیہ نیز دنیا کے سبھی حریت پسندوں کی خدمت میں عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعثت پیغمبر اکرم در حقیقت دنیا کے حریت پسندوں کے لیے عید ہے۔ اس سال عید بعثت کامیابیوں کی بہار کے ساتھ آئی ہے۔ امید ہے کہ انقلاب بہمن، انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ، جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وطن واپس آئے، اور 22 بہمن مطابق 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ انقلاب اسلامی اور وہ تحریک جو ہمارے پاس ہے، اور اس تحریک کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بعثت کی پیروی کرنا تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح جاری اور اپنی راہ پر گامزن رہے گی۔ صدر محترم کی بہت اچھی اور مفید تقریر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ جن باتوں کی طرف موصوف نے اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ الہی توفیق سے ہم ان پر عمل کریں گے۔ میں چند جملے بعثت کے بارے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد گرد و پیش کے کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ بعثت عالم خلقت اور تاریخ بشریت کا مبارک ترین اور عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ بشریت کے اعلیٰ ترین واقعات میں ہے۔ ویسے تو عظیم واقعات مختلف انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں
بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں، لیکن اپنے مخاطبین میں فکر و ادراک کا انقلاب برپا کر دینا اس عظیم واقعے کی عظیم ترین تاثیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا واقعہ اور عظیم تبدیلی عوام کی زندگی پر اس وقت اثر انداز اور جاودانی ہو سکتا ہے جب اپنے مخاطبین میں فکری انقلاب لا سکے۔ فکر صحیح ہو جائے تو عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ نظام زندگی اس فکر پر استوار ہوتا ہے جو اس نظام کے چلانے والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب انسانوں میں اور معاشروں میں عالم وجود کے بارے میں فہم و ادراک اور فکری انقلاب پیدا ہو جائے تو پھر سیاسی، اقتصادی، اخلاقی اور سماجی نظام بھی اسی بنیاد پر وجود میں آئے گا اور تشکیل پائے گا۔ اس لحاظ سے بعثت پیغمبر اکرم ممتاز ہے، البتہ دیگر تبدیلیاں اور واقعات سے اس کے ممتاز ہونے کے پہلو متعدد ہیں جو اس وقت ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس خصوصیت کے اعتبار سے بھی بعثت پیغمبر اکرم غیر معمولی ہے۔ جو انقلاب اس نے پیدا کیا، کیسے لوگوں اور کن افکار کا اس کو سامنا کرنا پڑا، کیسے معاشرے سے یہ دوچار ہوئی، اور اس نے انہیں کیسے انسانوں، کیسے معاشرے اور کیسے لوگوں میں تبدیل کر دیا، اپنے زمانے میں بھی اور طول تاریخ میں بھی۔ اس تغییر و تبدل کا عامل کیا ہے؟ یعنی سبھی پیغمبران من جملہ ہمارے پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تغییر و تبدل لانا چاہتے ہیں تو ان کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ عامل جو تغییر پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، عقل اور ایمان۔ عقل ایک خصوصی قوت ہے جو خداوند عالم نے سبھی انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ بعض انسان اس کو فعال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، اور بہت سے اس کو فعال نہیں کرتے۔ ایمان بھی عقل کی طرح ہے۔ سبھی انسانوں کی فطرت میں حقیقت اور خدا پر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ پیغمبران خدا عقل انسان کو بیدار کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنا ایمان یاد آ جائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں ذکر یعنی یاد کرنے کی کتنی تکرار کی گئی ہے۔ ہم میں اور آپ میں یہ ایمان موجود ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی جانب متوجہ کیا جائے۔ جب عقل اور ایمان زندہ ہو جائے تو زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ جب انسان کے اندر عقل اور ایمان کی قوت پیدا ہو جائے تو وہ راہ زندگی اور صراط مستقیم پر چلنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کریم سے عقل کے شواہد پیش کرنا چاہیں تو اس کی دسیوں بار تکرار ہوئی ہے۔ افلا یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلہم یتفکرون، افلا یتدبرون، وقالوا لو کننا نسمع او نعقل۔ یعنی عقل کا مسئلہ، عقل پر توجہ اور عقل سے کام لینا قرآن کریم کی ممتاز ترین تعلیمات میں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا سروکار عقل سے ہونا چاہیے، عقل سے کام کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور اس کو اپنی عقل بڑھانا چاہیے اور اس کو پھر پروان چڑھانا چاہیے۔ ایمان کے سلسلے میں بھی تمام انبیاء نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے اور اس کی بات کی ہے وہ توحید ہے۔ توحید صرف اس بات پر معمولی اعتقاد نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ واحد ہے، بلکہ توحید دنیا کے بارے میں اسلامی نقطۂ نگاہ تشکیل دیتی ہے۔ دنیا کے بارے میں اسلامی نقطۂ نگاہ کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے توحید تک پہنچیں گے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں
کہ سورہ اعراف میں جہاں پیغمبران خدا اور ان کی دعوت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ کی بات ہوتی ہے، وہاں ان کی پہلی بات یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ یہ توحید ہے، البتہ توحید کے ساتھ معاد کی بحث کی جاتی ہے۔ اسی آیہ شریفہ میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہ یوم عظیم قیامت ہے۔ یا پھر سورہ شعراء میں بھی اسی طرح جہاں ایک ایک کر کے پیغمبروں کے نام آتے ہیں، وہاں ان کی پہلی بات یہ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی الہی۔ پیغمبر کی اطاعت بھی اسی لیے ہے کہ خدا نے پیغمبر کو بھیجا ہے، وہ عقل انسان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ خطا نہ کرے، غلطی نہ کرے، غلط نہ دیکھے، سراب کو پانی نہ سمجھے۔ انبیاء کا کام یہ ہے، لہٰذا اس کے بعد اطیعون بھی آ جاتا ہے تاکہ انسان کے پاس ایک رہنما ہو جو اس کی مدد کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وباتر إليهم أنبياءه ليستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجون عليهم بالتبلیغ ويثير لهم دفائن العقول۔ خداوند عالم نے پیغمبروں کو ان کاموں کے لیے، ان اہداف کے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میثاق فطرت اور بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، اور اسی کے ساتھ وَيُثِيرُ لَهُمْ دفائن العقول، عقلوں کے دفینوں کو باہر لائیں۔ اب یہ دفینہ کس معنی میں ہے؟ خزانے کے معنی میں ہے۔ جیسے عام طور پر ہم جب دفینہ کہتے ہیں تو ہماری مراد خزانہ ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا مطلب دفن شدہ عقلیں ہیں جو خرافات، توہمات، باطل خیالات و تصورات اور گناگوں باتوں اور مختلف مکاتب وغیرہ میں دفن ہو گئی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے اور یہی حقیقت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو صحیح ہے بعض اوقات دفن ہو جاتا ہے، وہ عاقلانہ فہم بعض اوقات باطل باتوں میں دفن ہو جاتی ہے، بھلا دی جاتی ہے۔ آپ یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی مراد انہی دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ پیغمبران خدا اس عقل کے استخراج، اس کو باہر نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں بعثت کے حوالے سے تھیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ عرض کروں کہ میری نظر میں بعثت پیغمبر یک بارگی رونما ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہے، جیسے کبھی بجلی چمکتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بعثت اس طرح نہیں ہے، البتہ منافقین کے لیے اسی طرح ہے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون۔ جو دل کی گہرائیوں سے ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے لیے ایک بجلی چمکتی ہے، روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر خواہشات، ہوائے نفسانی، فراموشیوں، غفلتوں اور دیگر برائیوں میں وہ روشنی چھپ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو منافق نہیں ہے، اس کے لیے عالم کی فطری رفتار میں پوری بعثت ایک تحریک ہے، ایک ہمیشہ جاری رہنے والا امر ہے، کسی خاص زمانے اور کسی خاص دن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی ہے۔ صرف بعثت رسول اکرم ہی نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی بعثت، انبیاء کی بنیادی باتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ قرآن کریم کفار سے کہتا ہے کہ تم جو دعوے دار ہو ایک کتاب لاؤ جو ان دو کتابوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو۔ دو کتاب یعنی ایک قرآن اور دوسری توریت۔ ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سبھی انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعد میں آنے والا نبی بھی اپنے پہلے آنے والے نبی کی باتوں کی تکمیل کرتا ہے، لہذا اس کی پہلے آنے والے نبی کی بات منسوخ ہو جاتی ہے۔
نسخ کا مطلب یہ ہے اس کی بات کی تکمیل کرتا ہے، کچھ چیزیں بدل دیتا ہے اور بعض چیزوں کی زمانے کی مناسبت سے تکمیل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تحریک دین، تحریک اسلام اور تحریک بعثت جاری اور ہمیشگی ہے۔ ہمیشگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر دور میں بعثت کی برکات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہی تغیر جو ابتدائے بعثت میں وجود میں آیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ سپر ہوئے، میدان میں آئے، ناقابل توصیف محنتوں سے امور انجام دیے۔ یہ تغیر ہر زمانے میں زمانے کی مناسبت سے اور انسانوں کے تناسب سے ہم میں اور اس عظیم بلندیوں میں جو فرق ہے، اس فرق کے ساتھ ممکن ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ دو عوامل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے ان سے کام لیا، یعنی عقل اور ایمان، ہم بھی ان سے کام لیں، استفادہ کریں۔ اگر ہم عقل اور ایمان سے کام لیں تو تحریک بعثت وجود میں آئے گی، وہی جوش و ولولہ اور تغیر وجود میں آئے گا، ذہن میں تغیر آئے گا اور زندگی کے حقائق بدل جائیں گے، مشکلات برطرف ہو جائیں گی اور پھر امور کی اصلاح ہوگی۔ بعثت سے ہمیں جو درس لینا ہے وہ یہ سب ہے۔ آج یہ باتیں خود ہمارے لیے، مسلم حکومتوں اور مسلم اقوام کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں کچھ چاہتے ہیں یا آخرت میں لطف الہی کی امید رکھتے ہیں تو بعثت کے مفہوم، بعثت کے تقاضوں اور بعثت کی تحریک سے متمسک ہونا ہوگا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزہ جمیعا، عزت وہاں ہے۔ عزت اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا عامل اس پر برا اثر نہ ڈال سکے، یہ ہے عزت۔ ان عزت للہ جمیعا، اگر عزت ہو تو نہ کوئی دشمن، نہ گناگوں فکری، روحانی، بیرونی، جسمانی عوامل، کسی بھی قسم کے عوامل اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری آیت شریفہ میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہو تو آپ برتر ہیں، سب سے بالاتر ہیں۔ آج ہم دنیا میں عقل کی کارکردگی کا مشاہدہ کریں اور عقل سے کام لیں۔ اگر عقل سے کام لیں تو ہم دنیا کی بہت سی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ دعا کے اندر کہا گیا ہے اللہم آتنی نصرا فی دینی وقوۃ فی عبادتی وفہما فی خلقک۔ انسانی معاشرے کے حقائق کا ادراک، ان حقائق کو سمجھیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے، اسلامی ایران کے عنوان سے، ایک اہم اور بڑے ملک کے عنوان سے، ہمارا ملک واقعی مختلف پہلوؤں سے ایک منفرد ملک ہے۔ اس کے اعلیٰ سیاسی عہدیداروں کے عنوان سے ہمیں دنیا کے حقائق پر توجہ دینا اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ ظالم طاقتوں کا استعمار پہلے درجے اور پہلے مرحلے میں ذخائر کی، معدنیات کی لوٹ مار سے شروع ہوا۔ آپ سامراج کی تاریخیں پڑھیں، پہلی چیز جس کو انہوں نے اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنایا وہ قدرتی وسائل تھے۔ ان کا پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ اقوام کی خالص تہذیب و ثقافت کی تخریب ہے، بگاڑ ہے۔ یہ داستان بہت تلخ ہے، یعنی اس بات کی تشریح کے وقت، بیان کے وقت واقعی رونا آتا ہے کہ انہوں نے اقوام اور تہذیبوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسی افریقہ میں جو آپ دیکھتے ہیں اس کی اپنی تہذیبیں اور ثقافتیں تھیں۔ یہ آئے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا، خراب کر دیا، در حقیقت تخریب کاری کی۔ یہاں بھی لوٹ مار کی، ثقافتی غارت گری کی، اور اس کے بعد اقوام کے دینی اور ملی تشخص کو نشانہ بنایا تاکہ ان پر اپنا تسلط جما سکیں، قبضہ کر سکیں۔ آج ہم استعمار کے ان تینوں مرحلوں سے
دوچار ہیں۔ اسی سے روشنی داره. آج دنیا کی خودسر شیطانی طاقتوں کی نگاہیں ملکوں اور اقوام کے قدرتی ذخائر پر لگی ہوئی ہیں۔ شما رو ان کی بری نگاہیں میکنه ان ذخائر پر جمی ہوئی ہیں۔ ان کی حقیقی تہذیب و ثقافت بھی ان کے نشانے پر ہے، تابع شیطان اور ان کے ملی اور اسلامی تشخص پر بھی ان کی نگاہیں ہیں۔ وہ انہیں برباد کرنے کی فکر میں ہیں اور ان اقوام پر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں۔ البتہ سبھی ایک طرح کی نہیں ہیں۔ ان کا سرغنہ در زبان امریکہ ہے۔ پیداست. آج ہم استعمار اور استکبار کی جو تعریف کرتے ہیں اس کا مکمل اطلاق، نشان میدن. مکمل مصداق امریکی حکومت پر ہوتا ہے، اما اونی که در دلشون جو دنیا کی مالی طاقتوں کے تسلط میں ہے۔ یعنی آج دنیا کی درجہ اول کی مالی طاقتوں نے بعض مغربی حکومتوں اور شاید ان میں سب سے زیادہ امریکی حکومت کو اپنے تسلط میں لے رکھا ہے۔ ضمائر ان کی اپنی رائج اصطلاح میں ٹرسٹ اور کارٹلز وغیرہ ان حکومتوں پر مسلط ہیں نشان اور استعمار کے تینوں مرحلوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ گیره آمریکا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی، جنسی، مالی شعبوں میں ہر روز ایک نیا عملی تحفہ سامنے آ رہا ہے، وہ ان کی اسی منصوبہ بندی کی دین ہے۔ قاتل یعنی یہی اقوام کے تشخص کی تبدیلی، اقوام کی مصلحتوں کا تغیر اور انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش۔ قرآن اس سلسلے میں واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، وَدُّ وَمَا عَنِتُّمْ، ہر وہ چیز جو تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے وہ تمہارے دشمنوں، کفار، شیطان کی اطاعت کرنے والوں اور شیطانی حرکتیں کرنے والوں کو اچھی لگتی ہیں۔ ناو وینسنٹ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، رو با حدود ان کی دشمنی ان کی زبان سے بھی ظاہر ہے، بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اپنی دشمنی دکھا دیتے ہیں، رو ہلاک حرکت کرتے ہیں تو دشمنی ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ دشمنی ان کے دل میں زیادہ ہے۔ بعض اوقات بعض معاملات میں ان کی دشمنیاں آشکارا طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی بعض معاملات میں وہ خود اپنے ضمیر کی خباثت ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہزاروں بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے پر امریکی کانگریس کے اراکین کھڑے ہو کر قاتل کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ وہی وما تخفی صدورہم اکبر و فهم جو یہاں ظاہر ہوتا ہے، یہاں وہ خود ظاہر کر دیتے ہیں۔ کئی ہزار بچے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں حواسمون اور یہ قاتل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کی مواجهیم یہ امریکی جنگی بحری جہاز بنسن کا کپتان 300 مسافروں سے بھرا مسافر بردار طیارہ مار گراتا ہے، اس کے سارے مسافرین کا قتل عام کر دیتا ہے بکنه اور میڈل دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میفهمه که چه وما تخفی صدورہم، بشناسید. یہاں یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ڈپلومیٹک مسکراہٹ کے پیچھے قانونی ما پوشیدہ رہتا ہے۔ ڈپلومیٹک مسکراہٹ کے پیچھے یہ دشمنیاں، یہ کینے اور یہ باطن کی خباثت همون به حساب چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، که از وفہم فی خلقک، اپنی آنکھیں کھولیں، تسرون الیہم بالمودہ، ملت‌های یہ نہ ہو، رو بعضی از ملت‌های اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ کس سے ہمارا سامنا ہے اور ہم کس سے ڈیل کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ بسیاری از غیر اگر انسان اپنے فریق مقابل کو پہچان لے تو اس سے کوئی ڈیل کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے، لہٰذا اسے پہچانے اور جانے۔ میری نظر میں ہمارا موجودہ دور، یہ تحریک استقامت، یہ مزاحمتی تحریک اسی بعثت کی ایک جھلک ہے۔ غزه اسلامی جمہوریہ ایران سے جو استقامت شروع ہوئی اس نے مسلم اقوام کو بیدار کر دیا، کوچک بعض مسلم اقوام کو میدان میں لائی با دندان مسلح اور عام طور پر مسلم اقوام کو بیدار کیا، لیکن بہت سے غیر مسلموں کے ضمیروں کو بھی بیدار کر دیا۔ رژیم صهیونی اس نے تسلط پسندانہ نظام کو پہچانوا دیا، تسلط پسند نظام پہچان لیا گیا۔ این همون بہت سی اقوام تسلط پسند نظام کو نہیں پہچانتی تھیں۔ ایمان آپ غزہ پر نظر ڈالیں، اس غزہ نے جو ایک محدود علاقے میں ہے، سرتاپا مسلحہ صہیونی حکومت کو، جس کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، جمیاز جھکا دیا، گھٹنے ٹکوا دیے۔
کیا یہ مذاق ہے؟ یہ وہی بعثت کی ایک جھلک ہے، یہ وہی ایمان و عقل ہے، یہ وہی تلاوت آیات قرآن کریم ہے، یہ وہی خدا سے لو لگانا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ وہی ان العزہ للہ جمیعا پر اعتقاد ہے۔ حزب اللہ کی جو سربلند ہے، سید حسن نصر اللہ جیسی عظیم شخصیت کو کھونا پڑتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ دنیا میں سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ ان جیسی قداور، اس عظیم شہید کے برابر کتنی شخصیات پائی جاتی ہیں۔ حزب اللہ اتنی عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی۔ دوست و دشمن سمجھ رہے تھے کہ حزب اللہ اب ختم ہو گئی، لیکن حزب اللہ نے دکھا دیا کہ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا جوش و جذبہ بڑھ گیا ہے، پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹی رہی۔ یہ وہی بعثت کی ایک جھلک ہے، یہ مسلمانوں کے حصے میں ہے۔ غیر مسلموں میں ضمیری جھنجھوڑ دیے گئے۔ جو اعداد و شمار مجھے دیے گئے ہیں ان کے مطابق تقریباً 30,000 صہیونیت مخالف مظاہرے اس مدت میں 30,000 صہیونیت مخالف مظاہرے دنیا بھر کے 619 شہروں میں انجام پائے۔ عوام بیدار ہو گئے، ضمیر جاگ اٹھے۔ یہ سب استقامت ہے، یہ مزاحمت بعثت کی ایک جھلک ہے۔ خود امریکہ میں لوگ جمع ہوئے، یہ خود امریکی تھے، انہوں نے کہا خود امریکہ کے اندر امریکہ مرد آباد۔ خود امریکہ کے اندر سب کچھ ہوا۔ یہ وہی ادراک کا انقلاب ہے، فہم و عقل کا انقلاب ہے۔ یہ وہی امر ہے جس کا بیڑا انبیاء کرام علیہم السلام نے اٹھایا، اور اس سلسلے کا عظیم ترین، اہم ترین اور حیرت انگیز ترین کارنامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے اور رہتی دنیا تک کے لیے انجام دیا، اور آج مزاحمت اسی سب کو دنیا کو دکھا رہی ہے۔ بنابراً ہماری پوری توجہ ان حقائق پر ہونی چاہیے، اور ہم قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کو یاد رکھیں کہ لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میڈیا سٹار ورلڈ کی یہ پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔